بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كحية الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعوني إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العلي العظيم. صلاة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام مومنین اور مومنات کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اور اپنی طرف سے اور تمام مومنین کی طرف سے جناب رسول خدا کو مولا علی کو اور آپ کی اولاد اطہار کو آپ کی اس شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے اس تعزیت کو قبول فرمائے. ہماری گفتگو سورہ آل عمران کے سلسلے میں آیت نمبر 48 تک کمپلیٹ ہو گئی تھی اور آج آیت نمبر 49 سے ہمیں جو ہے وہ اس کو آگے جاری کرنا ہے. ہماری جو بات پچھلی آیات میں چل رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت جو واقعات پیش آئے اور جو حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر واقعات پیش آئے یہودیوں نے جو ان کے ساتھ کیا وہ تمام واقعات چل رہے تھے اور بات وہاں سے ختم ہوئی. ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کو ختم کیا یہ بات بتانے کے بعد اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا جو سلسلہ ہے اس بات کو یہاں سے کنٹینیو کر دیا. اس کے باقی حالات جو ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے زمانے میں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کے بعد وہ تھوڑے سے جو حالات ہیں مختلف قرآن کی سوروں کے اندر ادھر ادھر آپ کو ملیں گے. لیکن یہاں پر جو بات شروع ہوئی ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، کیونکہ اس سے پہلے والی آیت کے اندر یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک کلمہ کن کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ ولادت کو ظہور پذیر کیا ہے. اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہاں تک یہ بات حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد بارے میں آئی اور پھر صرف یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ ہم نے اس کو علم و حکمت دی، یعنی کیا دیے؟ توریت اور انجیل. آپ کو میں نے وہ تفصیل سے ساری بتائی تھی کہ یہ 4 واو یہاں پہ آئے ہیں، ان میں سے ایک واو واو بیانیہ ہے اور 2 واو واو عطف ہیں. عطف کہتے ہیں پچھلی بات سے اگلی بات کو پچھلی بات سے ملانا، اور بیانیہ کہتے ہیں کہ بیان کرنا کہ پیچھے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو تفصیل یا یعنی کے معنی میں آپ جسے کہتے ہیں یا آنی کا لفظ جو ہے آپ استعمال کرتے ہیں. عربی میں ہوتا ہے لیکن قرآن نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے. تو یہ واو واو بیانیہ ہے بیچ والا جو ہے، جس میں یہ فرمایا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. تو یہ جو وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ہے یہ واو بیانیہ ہے. بیان کر رہا ہے کیا کہ اس کو کتاب اور حکمت سکھائی، یعنی کیا؟ تورات اور انجیل سکھائی، اور اس کی تفصیل ہم نے پچھلی نشست میں بیان کی تھی. اب یہاں سے آج جو گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جسے کہتے ہیں رسالت کی حدود بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس سراؤنڈنگ اور کن لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے تھے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا تھا. یعنی اگر آپ انجیل کے اندر پڑھیں تو اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ قول ملتا ہے
کہ میں بنی اسرائیل کی بکھری ہوئی بھیڑوں کو دوبارہ جمع کرنے آیا ہوں. تو یہاں پہ اس آیت کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے کہ میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم. پھر جب وہ مبعوث ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس لایا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات. انی اخلق لکم من الطین. اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے معجزات بیان کرنا شروع کیے ہیں. لوگوں کو تعلیم دینے سے پہلے، لوگوں کو علم دینے سے پہلے، لوگوں کو حکمت کے بارے میں کوئی بتانے سے پہلے معجزات دکھائے. اس کی وجوہات علماء بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ جن لوگوں سے خطاب تھا وہ لوگ پہلے سے تعلیمات اور جسے کہتے ہیں کہ توریت کے حامل تھے. ان کے پاس علم بھی تھا، کتاب بھی تھی، ان کے پاس علماء بھی موجود تھے جو ان کو حکمت اور علم کی باتیں بتاتے تھے. لیکن انہوں نے ان تمام چیزوں کو اپنی نفسیات کے زیر اثر رکھ لیا تھا، اپنے نفس کو ان تمام چیزوں پہ حاوی کر دیا تھا، ان تمام چیزوں کو بھلا دیا تھا، یا اگر بھلا نہیں بھی دیا تھا تو وہ اپنے پسند اور اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اسی حساب سے وہ عمل کرتے تھے. تو اب پہلے ان کو معجزات دکھائیں تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ میں بنی اسرائیل کی طرف سے ہوں. کیونکہ حضرت موسیٰ کے اتنے بڑے بڑے معجزات کو دیکھ چکے تھے کہ اس کے بعد ان کو کسی معجزے کی کسی سے توقع نہیں تھی کہ اتنا بڑا یا اس سے بڑا کوئی معجزہ دکھا سکتا ہے. حضرت موسیٰ نے ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، چشمے نکال دی، پتہ نہیں کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، تقریباً 9 معجزات تو قرآن مجید میں بیان ہوئے، باقی تورات میں کئی اور معجزات بھی بیان ہوئے. تو یہاں پہ سب سے پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابتدا کی وہ معجزات دکھانے سے ابتدا کی. پہلے انہوں نے کیا کہا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا. کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک مجسمے کا، پرندے کا مجسمہ بناؤں گا اور پھر اس کے اندر روح پھونکوں گا اور وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا. یعنی اسٹیپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنائے ہیں کہ سب سے پہلے میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا، انی اخلق، میں خلق کروں گا. یعنی مجسمہ حضرت عیسیٰ خلق کر رہے ہیں، اس کو اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ سے پھونک اس کے اندر خود مار رہے ہیں پھونک. لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ زندہ کس کی مرضی سے ہوگا؟ باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ زندہ ہو جائے گا. فیکون طیرا، اور وہ پرواز کرنے لگے گا، پرندہ بن جائے گا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اور اللہ کے حکم سے میں تندرست کرتا ہوں. ٹھیک ہے، جو بیمار تھے اس زمانے میں، جو میڈیکل سائنس تھی اس کا علم بہت زیادہ عروج پہ تھا، لیکن اس میڈیکل سائنس کے اندر ان کے یہاں جو بیماریاں تھیں ان میں سے بعض ایسی بیماریاں تھیں جن کا علاج نہیں ہوتا تھا. وہ ان مریضوں کو نکال کر شہر سے باہر کسی خاص جگہ پہ چھوڑ دیتے تھے. اس کا ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، اس کو برڈس کی بیماری کہتے ہیں، مبروز کہلاتے تھے وہ زمانے میں، یا مادر زاد اندھے ہوتے تھے، خیر وہ بیماری تھی، وہ انہی کے درمیان رہتے تھے. تو ان کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے معجزات دکھانے شروع کیے. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں جو برڈس کے مریض ہیں ان کو شفا دوں گا. وہ ان پہ ہاتھ پھیرتے تھے، ان کا مرض دور ہو جاتا تھا. وہی موت باذن اللہ. اور سب سے جو ہائی چیز تھی جو آج تک ممکن نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اس کو پورا کر کے دکھایا. یعنی وہ خارق العادہ چیزیں جو معجزات کے لیے ضروری ہیں، خارق العادہ یعنی عام حالات میں وہ نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان مردوں کو زندہ کیا. اس میں توریت میں، اس میں انجیل میں نام ملتے ہیں وہ کون کون سے مردے تھے، کہ اس میں سے 2 بنی اسرائیل کے ایسے لوگ تھے جن پہ جھوٹا جو ہے الزام لگا تھا. ایک کسی پرانے جو ہے وہ یہودی کو کیا تھا، کسی خاتون کو جو ہے وہ زندہ کیا تھا. تو یہ 4-5 لوگوں کے نام ملتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ہمارے یہاں روایات میں اور قرآن میں نہیں ہے اس لیے میں ان کا ذکر نہیں کر رہا. یہ توریت کے انجیل کے اندر موجود ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. اور سب سے جو خطرناک بات تھی جو ان کو ذرا سی کھٹکی اور جس سے وہ ڈرے وہ کیا تھی؟ اور حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا تم گھر میں ذخیرہ کرتے ہو. کیا تم ذخیرہ کرتے ہو؟ لفظ جو تدخرون ہے، یہ دخرہ اصل میں یہ آپ نے سنا ہوگا ذخیرہ، لفظ ذخیرہ. یہ یہاں پہ یہ دال جو نظارہ ہے اس میں زال ہی تھا. یہ عربی کے کچھ قاعدے ایسے ہوتے ہیں کہ 2 زال آپس میں ملتے ہیں تو وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، قاعدہ اعلال کہلاتا ہے. تو اس کے تحت یہ قاعدے کے تحت تبدیل ہو گئے. تو یہ کہ تدخرون، جو چیز ذخیرہ کی گئی ہے تم نے ذخیرہ کیا اپنے گھروں کے اندر، فی بیوتکم، اپنے گھروں کے اندر. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو. اصل یہ نشانیاں کیوں دکھائی جاتی ہیں؟ معجزے دکھائے اس لیے جاتے ہیں کہ لوگ اس پہ ایمان لے کر آ جائیں. اور آپ کو ایک بات معلوم ہے کہ جب بھی انبیاء علیہ السلام لوگوں کے کہنے پہ معجزے دکھاتے ہیں، جب لوگوں کے کہنے پہ معجزے دکھاتے ہیں تو اکثر لوگ اس پہ ایمان لے کے نہیں آتے. کہتے ہیں نا کہ 4 کو 2 ٹکڑے کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو. انبیاء معجزے دکھاتے چلے جاتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں دکھاتے. لیکن اس میں معجزے طلب نہیں کیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزے خود سے دکھانے شروع کیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو سامنے موجود تھے وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، مسلمان تھے، یعنی اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانے والے تھے. تو ان کو صرف یاد دہانی کرائی گئی کہ میں بھی اسی دین کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر میں جھوٹا نبی ہوتا تو میں ایک نیا دین رائج کرتا. میں
سچا ہوں, اسی وجہ سے میں اسی دین کو تمہارے درمیان دوبارہ سے زندہ کر رہا ہوں جس پہ تم تھے, میں کوئی نیا دین لے کے نہیں آیا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اور میں تصدیق کرنے والا ہوں, بن کر آیا ہوں اس کی جو تمہارے دونوں ہاتھوں میں کے درمیان ہے, من التوراۃ, توریت میں سے. دیکھیں اس زمانے میں جو توریت ان کے سامنے موجود تھی ان میں بہت ساری تحریف کر دی گئی تھی, یعنی لوگوں کے سامنے بہت زیادہ تحریف کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا تھا, لیکن ان کے علماء کے پاس وہ اصلی توریت یا اصلی علم موجود تھا. ان کو معلوم تھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کی, یعنی تفاسیر میں یا اس کی تحریر میں یا جو بھی تھا تبدیلی کر دی گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس توریت کی میں تصدیق کرنے والا ہوں تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے. یہ محاورہ ہے ہاتھوں کے درمیان سے بڑا, یعنی وہ اصلی توریت جس کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کہ تبدیلی کے بغیر ہونا چاہیے تھا اس توریت کو, اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں. اور پھر وہ اس کی تلاوت بھی کرتے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہترین مقرر تھے, بہترین استدلال کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. آپ لکھتے بھی بہت خوبصورت تھے اور بیان بھی بہت خوبصورت کرتے تھے. یعنی جب ہیکل کے اندر درس دینے جایا کرتے تھے تو ابھی آپ کی عمر 12-13 سال تھی, تو بڑے بڑے جو وہاں کے علماء ہوتے تھے جن کو احبار کہا کرتے تھے, تو وہ بھی ان کی باتوں سے مروب ہو جایا کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ اتنی دلیل کے ساتھ, اتنی جیسے کہتے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کرتا ہے, اس کو توڑنے والا, اس کی دلیل کو توڑنے والا ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا موجود نہیں ہے جو اس کی بات کو توڑ دے. لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہہ نہیں پاتے تھے, الزام ضرور لگاتے تھے ان کے اوپر. حضرت عیسیٰ کو مانتے نہیں تھے, لیکن حضرت عیسیٰ کی روح اور شخصیت میں دبدبہ اتنا تھا کہ ان کو روک بھی نہیں پاتے تھے ان کی گفتگو سے. تو فرماتے ہیں کہ میں تصدیق کرتا ہوں جو تمہارے ہاتھوں میں, اور بعض چیزیں یہ تم نے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں ان کو میں تمہارے لیے حلال کروں گا. اچھا, یہاں پر تو جملہ نہیں کہ انہوں نے کیا حرام کر دیا تھا, اس کی تفصیلات ہمیں بعض روایات میں اور بعض توریت کے اندر ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر کیا حرام کیا تھا. یعنی جو چیز کامن ہے جس کا ہمیں قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے, میں صرف اس کا ذکر کر رہا ہوں. باقی جو چیزیں تھیں اونٹ کے گوشت کے بارے میں, اونٹ کی چربی کے بارے میں مختلف چیزیں انہوں نے حرام کی ہوئی تھی اپنے اوپر, کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پسند نہیں تھی, یا جو اس طرح کی باتیں توریت میں لکھی ہیں. لیکن قرآن مجید میں آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے سب, یعنی ہفتے کے دن کو اپنے لیے جیسے کہتے ہیں غلو کی حد تک اپنے لیے بہت زیادہ احترام کا قائل ہو گئے تھے اس کے لیے, ہفتے کے دن کے لیے. یعنی اس دن وہ کسی کے لیے دعا نہیں کرتے تھے کہ کوئی شفا پا جائے, کسی کی رحمت کے لیے دعا نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا, ہفتے کے دن وہ اپنے سارے ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں میں اپنے پر جو چیزیں حرام کی ان کو حلال کرنے آیا ہوں, تم نے غلو کیا ہے اس کام کے اندر. تو اس کے بعد فرماتے ہیں بچے تم بیاہ تم ربکم, اور لایا ہوں تمہارے پاس نشانی اپنے رب کی طرف سے, فاتقوا اللہ, تم اختیار کرو اللہ کا تقوی, یعنی اللہ سے ڈرتے رہو. اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہونی چاہیے, جب تک میں آپ کے سامنے تکرار کرتا رہا ہوں بغیر قرآن دیکھے, اس کے بعد تمام انبیاء کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کیا کرو, ہاں اتبعوا, یعنی اتباع کرو میری. وہی جملے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہاں بیان کیے ہیں. کیا کہا, فاتقوا اللہ واطیعونی, تقوی اختیار کرو اللہ کا, اور اس کا طریقہ کار کیا ہے, میری اطاعت کرو, کیونکہ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو تم تقوی تک پہنچ سکتے ہو. تو یہ بات ہمیں ہر رسول کی سیرت میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے کے لیے وہ اپنی اطاعت کرواتا تھا. یعنی اللہ کا ہر رسول یہ جانتا, اللہ کا ہر رسول کے بارے میں یہ ہر شخص یہ جانتا تھا کہ یہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہا ہے. اس لیے تشیع کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں, ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اپنے رسول اور انبیاء کو اس طرح سے بھیجا ہے کہ ان کے لیے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے لیے مشعل راہ ہے, یہ تمہارے لیے الگو ہے, نمونہ ہے, ان کی پیروی کرو. ان کا ہر فعل, خصوصاً ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی زندگی کا ہر فعل تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. یعنی ہر فعل, چاہے وہ سو رہے ہوں, چاہے وہ جاگ رہے ہوں, چاہے وہ بیٹھے ہوں, چاہے وہ کسی سے بات کر رہے ہوں. اسی لیے ہمیں بعض جگہوں میں ملتا ہے روایات میں کہ بعض دفعہ ایک بدو صحابی کسی دور سے آتا تھا. صحابی اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے رسول خدا کی زیارت کی اسلام کی حالت میں, اس لیے ہم اس کو صحابی کہتے ہیں, جو صحابی کی تعریف ہے اس حساب سے. وہ آیا رسول خدا کے پاس, اور اس وقت رسول خدا مثال کے طور پہ نماز استسقاء کے لیے کھڑے تھے, ان کے بٹن گریبان کھلے ہوئے تھے. تو جب وہ اس کے بعد چلا گیا تو اس نے ساری زندگی اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رسول خدا کو اس حالت میں دیکھا تھا. اور نماز استسقاء میں یا جو بھی وہ دعا کی کیفیت تھی, اس میں کہا ہے کہ آستینوں کو الٹ لو, اپنے گریبان کے بٹن کو کھول لو. رسول خدا کو اس حالت میں دیکھا تھا, وہ ساری زندگی اپنے گریبان کے بٹن بند نہیں کیے. تو بعض لوگ اس قدر سخت تھے. بہت سارے اصحاب کے بارے میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی درخت کے پاس سے گزرتے تھے, اگر راستے پہ سے اپنی گردن کو ہلاتے تھے, اس کی درخت کی ٹہنی نہ لگائے, تو بعض صحابہ وہاں سے گزرتے ہوئے اپنی گردن کو, درخت کٹ بھی گیا تھا تو بعد میں ٹیڑھی گئی گزرتے تھے وہاں سے اس راستے سے. یعنی سب تک بعض رسول کی اتباع میں یعنی اپنے آپ کو رکھا ہوا انہوں نے.
بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، لیکن رسول کی ہر بات میں کہ کسی سے انہوں نے بات کی ہے، کسی جگہ پہ وہ خاموش ہیں، ہر عمل رسول کا، قول، فعل، تقریر، یہ تینوں ہمارے لیے حجت ہیں۔ قول رسول خدا نے جو کہا، فعل جو انہوں نے انجام دیا، تقریر کیسے کہتے ہیں پہلے میں نے بتایا تھا، تقریر خواتین میں سے کسی کو یاد ہے؟ قول، فعل اور تقریر، تین چیزیں میں نے بتائی تھی۔ قول تو سمجھ آتا ہے، یعنی رسول خدا نے جو کہا وہ ہمارے لیے حجت، فعل جو رسول خدا نے انجام دیا وہ ہمارے لیے حجت، اور تقریر کیا ہوتی ہے؟ وہ عمل جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انجام دیا جائے اور رسول خدا اس کو دیکھ کر خاموش ہیں، کوئی ریئیکشن نہ دکھائیں، اس کا مطلب ہے کم از کم وہ عمل مباح ہے، حرام یا مکروہ نہیں ہے، کیونکہ رسول کی ڈیوٹیز میں سے ایک ڈیوٹی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ اگر اس کے سامنے کوئی ایسا کام ہو رہا ہو کہ جس کو شریعت خداوندی میں جگہ نہ دی گئی ہو، تو رسول خدا یا جو بھی اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے منع کرے، ٹھیک ہے؟ بات مانی جائے نہ مانی جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام انجام دے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اب صراط مستقیم جو ہم وہاں پہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، تو یہ خلاصہ دوبارہ یہاں پہ آ گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، کہ سب سے پہلے تمہیں ماننا پڑے گا کیا، کہ اللہ رب ہے تمہارا، ٹھیک ہے؟ اللہ میرا بھی رب ہے وربکم تمہارا بھی رب ہے، یہ ایمان لے کے آ جاؤ۔ فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، کہا اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس صلوات بھیجیں محمد اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ۔ اچھا، اب یہاں پہ میں تھوڑا سا اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ میں نے کیونکہ کچھ آیات اور کچھ روایات اس کے بارے میں دیکھی ہوئی ہیں، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے، کہ ان سے بات کس طرح سے کٹی ہے۔ کہ یہاں پر اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہی کام انجام دیا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ یہ صلح حدیبیہ کے وقت انجام دیا تھا۔ جب ان کو خطرہ ہوا کہ جنگ کا موقع آ گیا ہے، جا رہے ہیں عمرے کے لیے اور شاید جنگ کرنی پڑ جائے، تو خطرہ ہوا کہ کئی لوگ چھوڑ دیں گے خانہ خدا میں، ہم جنگ کیسے کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ جو عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا تھا وہ واپس نہیں آئے، تو اب خطرہ ہو گیا تھا کہ اب جنگ کریں گے، جنگ ہوگی مسلمانوں کی اور کفار کی۔ تو رسول خدا نے بیعت عقبہ لی، یہی کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ بکھر رہے ہیں اور میری تعلیمات ان کی تعلیمات سے ٹکرا رہی ہیں، جو یہودیوں نے اپنے عقیدے بنا رکھے ہیں ان سے ٹکرا رہے ہیں، تو اب میرے ماننے والے بھی جو ہے وہ شک کا شکار ہوں گے۔ اب یہاں پہ انہوں نے ان سے بیعت لی ہے، بیعت لی ہے یعنی ان سے ایک عہد لیا ہے، اب انہوں نے ایک درخواست کی ہے۔ یہ ایک رسول کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جب اس کو خطرہ ہو کہ اس کا دین خطرے میں ہو، تو وہ اپنی قوت کو دوبارہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے کچھ خاص انصار، اپنے کچھ خاص اصحاب جو ہیں ان کا ایک سرکل بناتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے بھی کیا، امام حسین علیہ السلام نے بھی کیا، ائمہ علیہ السلام کی سیرت دیکھیں ایک خاص احباب کا سرکل آپ کو ان کے گرد نظر آتا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام میں بھی نظر آتا ہے۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، فرمایا کہ فلما احس، جب انہوں نے حس کیا، جب انہوں نے محسوس کیا، کیا محسوس کیا؟ کہ بنی اسرائیل کی طرف سے انکار اور اس کی شدت کو احساس کیا کہ بنی اسرائیل ان پہ تہمتیں لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ وہ بچپن میں معجزہ دیکھ چکے تھے کہ رسول ہیں اور اپنی زبان سے انہوں نے بچپن میں ان کے سامنے کلام کیا تھا اور ان کے معجزات مسلسل دیکھتے آ رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی تہمتوں کا، اپنے جسے کہتے ہیں کہ سختیوں کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ظلم کا جو ہے وہ اپنی روش کو چھوڑا نہیں تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا کہ کون اس کے درمیان، ان کے درمیان کون ان کا صحیح چاہنے والا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، کہ جب محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے کفر و انکار کو، تو انہوں نے کہا کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے۔ یہ رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پکار تھی کہ من انصاری الی اللہ، یا حل من ناصر ینصرنا کی جو حضرت امام حسین کی پکار تھی، وہ کہتے ہیں کہ وہی انبیاء علیہ السلام کی جسے کہتے ہیں پکار کا ایک چلبہ تھا یا اس کا ایک عکس تھا، یعنی ہر نبی نے، ہر معصوم نے لوگوں کو اپنے پاس جمع کرنے کے لیے اس طرح آواز دی مختلف طریقوں سے۔ تو یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا۔ اب یہاں پر چونکہ روایات کے اندر کچھ نہیں ہے، میں تھوڑا سا بائبل کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ بائبل میں یہ موجود ہے، اور بائبل کہہ رہا ہوں، بائبل میں بھی جو انجیل برناس ہے اس کے اندر یہ موجود ہے۔ ہر انجیل 5 یا 6 انجیل آپ کو مل جائیں گی، اگر آپ بائبل کا آپ کا کنگ جیمس ورژن جو ہے اس کو دیکھیں تو اس میں 5 یا 6 آپ کو انجیلیں مل جائیں گی۔
لیکن برناس کی انجیل میرے خیال آپ کو اتنی آرام سے نہ ملے، وہ الگ سے مل جائے شاید آپ کو، لیکن اس کو آپ دیکھیں تو اس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ حواری کون لوگ تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ تبلیغ کرتے تھے مچھیروں کی بستی تھی یا دھوبیوں کی بستی تھی. اب یہ اس کی بات ہے، اس پہ یقین کتنا کیا جا سکتا ہے کتنا نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ لفظ حوار سے متعلق کہتے ہیں کہ وہ لوگ دھوبی تھے. دھوبی یعنی حوار کا مطلب ہے صاف کر دینے والا، میل کچیل کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان سے کہا کہ تم یہ کپڑے دھوتے ہو، تم چلو میرے ساتھ لوگوں کے دل کے میل دھونے کے لیے. تو وہ کہا کہ کون ہے تم میں سے جو میرا حواری بنے. حواری دوست کے معنی میں بھی لیتے ہیں عموماً، ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے حواری یعنی دوست ہیں جو ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں. ہمارے یہاں حواری اس معنی میں لیتے ہیں. حواری حوار سے بھی بنا ہے، حوار یعنی اطراف میں موجود لوگ، حوار جسے کہتے ہیں نا، تو اس سے بھی بنا ہے. لیکن اصل لفظ حوارہ ہے وہ صاف ستھرے کے معنی میں، سفید بالکل جسے کہتے ہیں بھبوک سفید جسے کہتے ہیں، اس میں کوئی داغ نہ ہو، اس کے معنی میں. اس لیے اسی لفظ سے نکلا ہے حور، ٹھیک ہے، سفید. تو حواری اسی سے نکلا ہے دل کو صاف کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے راستے میں چلنے کے لیے کہا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دلوں کو دھونے والا میرا حواری بنے گا. تو ان میں سے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان حواریوں میں سے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم اللہ کی مدد کے لیے سب سے پہلے جس چیز کا اقرار کرتے ہیں وہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. واشہد بأننا مسلمون، پس اے عیسیٰ آپ گواہی دیجیے گا یا آپ ہمارے شاہد بن جائیے گا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں آپ کے سامنے گواہی، یعنی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں تو آپ اس بات کی گواہی دیے گا، یعنی اپنا شاہد اپنا گواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا رہے ہیں. ربنا آمنا، پھر انہوں نے دعا کی ہے اے ہمارے پروردگار آمنا ہم ایمان لائے، بما انزلتا، جو بھی تو نے نازل کیا، ما انزلتا یعنی اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ عیسیٰ جو بول رہے ہیں وہ یا موسیٰ نے جو کہا تھا وہ کہا جو بھی تو نے نازل کیا ہم سب پہ ایمان لے کے آئے. یعنی ہمیں اس بات سے یہ نہیں کہ ہمارے عقیدے میں ٹکرا رہی ہے تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، عیسیٰ کی یہ بات ہمیں پسند ہے اس لیے مان رہے ہیں، یہ بات پسند نہیں ہے اس کو نہیں مانیں گے. کہا کہ جو کچھ تو نے پروردگار نازل کیا ہم سب کو مانتے ہیں. یہ ماں کے اوپر بڑی تفصیلی بحث ہے، یعنی یہ بڑی آرام سے ہم یہاں سے گزر گئے. اگر آپ مفسرین کی بحثیں دیکھیں تو بڑی تفصیل سے بحث کی ہے کہ اس ماں کے اندر انہوں نے چیزوں کو شامل کرنا شروع کیا جو یہودیوں میں موجود تھی اور جو کانفلکٹ تھے ان کے عقیدوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ سب انہوں نے وہاں بیان کیے ہیں. تو ہم بس تیزی سے گزر رہے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم تیزی سے ایک جسے کہتے ہیں ایک سرسری سا اپنے ذہنوں میں اس کا امیج بٹھا لیں. تو کہتے ہیں کہ واشہدوا بأننا مسلمون، یہ تو ہو گیا. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا رسولا، ہم ایمان لاتے ہیں ہم ایمان لائے اس ہدایت پر جو تو نے اتاری اور ہم نے پیروی کی رسول کی. فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو لکھ لے ہم کو گواہی دینے والوں کے ساتھ، یعنی ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ رکھ دے. یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل کر دے. حضرت عیسیٰ کے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل کر دے، کہا کہ ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ شامل کر دے. یہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ قرآن اس کو بیان کرتا ہے. کئی جگہوں پہ آیا کہ ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ شامل کر دے، ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ شامل کر دے. یہ قرآن مجید میں کئی لوگوں کے دعا کے اندر آیا ہے. لیکن گواہی دینے والے کون تھے اس کے بارے میں سورہ مائدہ کے اندر یا کہیں پہ کہ جہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے رسول خدا کی امت، ہاں سورہ بقرہ میں ہے کہ تم جو ہے وہ امت وسط ہو اور تمہیں ہم نے شاہد بنایا ہے پچھلی امتوں پہ بھی اور اس رسول پہ بھی. وہاں پہ اس کا ذکر آیا کہ وہ گواہی دینے والے وہ مسلمان تھے جو رسول خدا کے اطراف میں تھے جنہوں نے رسول خدا کی گواہی دی تھی. اب وہ گواہی دینے والے ہم بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے پہلے گواہی دی، وہ بیان کرتے ہیں فلاں نے پہلے گواہی بیان کی. تو وہ آپ اس مصداقات کو چھوڑ کر جو بھی رسول خدا کے اطراف میں تھے جنہوں نے رسول خدا کی گواہی دی ان لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام لکھ دیں، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دیں. پھر اس کے بعد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. اب اس آیت کے اندر بہت ساری باتیں پوشیدہ ہیں. مکر و مکر اللہ، کہ انہوں نے کچھ مکر کیا. مکر کہتے ہیں ایسے ہیلے کو جو پوشیدہ ہو اور کسی بات کو جسے کہتے ہیں چھپ کر خراب کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہو، اسے کہتے ہیں مکر. مکر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ان کے مقابلے میں استعمال کیا. کیوں؟ یہ مکر کیا کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھنسوانے کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے کے لیے اس وقت کے بادشاہ کے پاس مختلف طریقوں سے ان کی چغلی کر رہے تھے کہ یہ تمہارے عقیدے کے خلاف ہے، یہ فلاں 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 کام کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 2 کمیٹیاں اس زمانے میں موجود تھیں. جو بادشاہ تھا اس کے پاس اجرائی امور تھے، یعنی اس کے پاس یہ اتھارٹی تھی کہ وہ حکم جاری کر سکتا تھا، لیکن فیصلے ان کے یہودیوں کے یہودی علماء کونسل ہوتی تھی ان کی،
علماء کونسل یہودیوں کے فیصلے دیا کرتی تھی اور اس کو ایگزیکیوٹ جو تھا وہ بادشاہ کیا کرتا تھا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مجرم قرار دے کر ان کو لائق پھانسی قرار دے کر بادشاہ کے پاس بھیج دیا, کہا کہ تم اس کو سزا دو. اس نے بہت کوشش کی کہ اس زمانے میں کسی طرح کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دے. اس نے کہا ان سے مجھے کوئی ایسا فیل صادر ہوتے نظر نہیں آتا کہ میں اس کی بنیاد پہ پھانسی دوں, لیکن فیصلہ تھا کیونکہ اس کمیٹی کا. تو اس نے آخری دن عید کا جو دن تھا اس دن ان کو آپشن دیا یہودیوں کو کہ دیکھو میرے پاس ایک ایسا قاتل موجود ہے, بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں عید کے دن میں ان میں کسی ایک کو چھوڑتا ہوں, تو تم اگر چاہو تو میں عیسیٰ کو چھوڑ سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں, اس ایک مجرم کو جو بہت خطرناک قسم کا قاتل تھا جو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس کا نام تھا کہ اس کو چھوڑے یا حضرت عیسیٰ کو چھوڑے, کہا کہ اس کو چھوڑ دیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا اس کو پھانسی دے دیں. خیر پھانسی کی سزا ہو گئی. پھر انہوں نے کیا مگر کیا کہ انہی صحابیوں میں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں میں سے حواری جو تھے, انہی میں سے ایک کو جسے کہتے ہیں لالچ دیا پیسوں کا, یا جو بھی لالچ دیا اس کی تفصیلات اگر نہیں ملتی, اس کو اپنے ساتھ ملا دیا اور کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشاندہی کر دو وہ کہاں موجود ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, میں تمہیں ایک جگہ پہ جہاں حضرت عیسیٰ موجود ہے وہاں لے جاؤں گا تمہیں, اور جس شخص کے بارے میں کہوں کہ اے میرے استاد, تو تم اس کو پکڑ لینا وہی حضرت عیسیٰ ہوں گے. تو اب یہ نہ ہمیں روایات میں ملتا ہے نہ کہیں ہمیں احادیث سے ملتا ہے, لیکن یہ مکر جو تھا ان کا مکر یہی چل رہا تھا کہ اس میں ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ گیا ہے, وہاں پہ ابھی اگلی آیات میں اس کا ذکر آئے گا, خیر وہیں بیان کروں گا اس کو, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور اس شخص کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. یہ انجیل کی بات ہے, انجیل برناب کے اندر یہ موجود ہے, ہماری روایات میں موجود کہیں بھی نہیں ہے یہ بات کہ حضرت عیسیٰ کی شکل اس کی شکل سے تبدیل ہو گئی. اور اس کو جب یہ دیکھا کہ عیسیٰ یہاں سے فرشتے ان کو لے گئے تو یہ گھبرا کے باہر نکلا. تو جب باہر نکلا تو باہر کے جو اصحاب تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو استاد باہر آ گیا, باہر پولیس کھڑی ہے کیونکہ پولیس والے ساتھ آئے تھے. اس نے کہا استاد, تو جب انہوں نے اس کو استاد کہا تو یہ پکڑ کے لے گئے اسی شخص کو, اس کے نام ملتے ہیں, پتہ نہیں کیا نام میرے ذہن میں نکل گیا اس کا نام کیا تھا, میں نے اسی شخص کو جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھنسوایا تھا اسی کو پکڑ کے لے گیا اور اسی کو پھانسی چڑھا دیا گیا. اب اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے, کہتے ہیں کہ ایک سوال ہے محمد والے مکر و مکر اللہ, اور بنی اسرائیل نے چالیں چلی حضرت عیسیٰ کے خلاف اور اللہ نے بھی ان کے خلاف ایک چال چلی. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ بہترین چال کا چلنے والا ہے. اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکموا بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. اس آیت کو میں توڑ کے بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. کہتے جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ, یعنی یہ مکر چل رہا تھا ان کا, یہ پکڑوانے کے لیے آئے, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں انی متوفیک, میں آپ کو وفات دوں گا. اس لفظ کے بارے میں بڑی بحث ہے, بہت طویل بحث ہے. اس کی وجہ سے ایک فرقہ بن گیا ہے ہمارے ہاں جسے آپ احمدی کہتے ہیں. وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہیں پہ انتقال کر گئے. یہ توفی سے مراد وہ توفی نہیں ہے جو آپ لوگ لیتے ہیں. اصل میں عربی گرامر کے اندر ایک لفظ کئی ابواب کے اندر جاتا ہے. یہی جب باب تفاعل کے اندر جاتا ہے تو ایک الگ معنی دیتا ہے توفا یا توفی کا, اور یہی جب باب تفاعل کے اندر جاتا ہے ایک الگ معنی دیتا ہے. ایک کے معنی پورا کا پورا لے لینا, ایک کے معنی پورا کا پورا دے دینا. ٹھیک ہے, یہاں پر جو آ رہا ہے توفا یا توفی یہ ہے پورا پورا لے لینے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو بعض جو علماء ہیں آج کل کے وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ کیونکہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے تو یہ لفظ نیند میں روح کے لے جانے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. متوفی کا لفظ کہ اللہ تعالیٰ جب سو رہے ہوتے تمہاری روح کو لے جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی روح کو لے گئے. وہ یہاں سے یہ عقیدہ نکالتے ہیں, لیکن اگلے لفظ کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ یہ کہا ہے کہ وَرَافِعُکَ إِلَيَّ, اور اللہ تم کو اٹھا لے گا اپنی طرف, رفع بلند کر لے گا اپنی طرف. حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید کے اندر. ٹھیک ہے, مومنین کے درجات بڑھانے کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں. میں اس تفصیل میں بحث میں نہیں جا رہا کیونکہ ایک ادبی بحث ہے. کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ بے شک میں واپس لے لوں گا, پورا پورا لے لوں گا تم کو اور اٹھا لوں گا تمہیں اپنی طرف اور پاک کر دوں گا الیہ ومطہرک, اور پاک کر دوں گا من الذین کفروا, ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا, یعنی ان کی چالوں سے تمہیں پاک کر دوں گا. یعنی چالیں تمہارے خلاف چل رہے ہیں اس سے تمہیں پاک کر دوں گا, یعنی تمہیں بچا لوں گا. ٹھیک ہے, وجاعل الذین اتبعوک, اور قرار دوں گا. اب دیکھیں یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ابھی ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے پوری دنیا میں, کہ کہا حضرت عیسیٰ سے وعدہ کیا تھا
کہ جو حواری جنہوں نے تم سے بیعت کی ہے، بیعت رضوان ہم اصحاب نے کی تھی، اور یہ حواری عیسیٰ کے بارے میں کہا تھا کہ میں ان لوگوں کے لیے تمہیں خوشخبری سنا کے دے کے جا رہا ہوں کہ تمہاری بات تم ان کے لیے پریشان نہ ہونا. کیا کروں گا میں ان کے ساتھ؟ کہتا ہے کہ میں ایک منٹ ایک سلام بھیجے محمد والے محمد اللهم صل على محمد جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اتباع کیا ہے تمہارا غالب کر دوں گا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. کنہوں نے انکار کیا تھا، کنہوں نے ساتھ دیا تھا؟ انکار کنہوں نے کیا تھا؟ یہودیوں نے. ٹھیک ہے. اور ماننے والے کیا کہہ رہے تھے؟ جو حواری تھے یعنی عیسیٰ کے ماننے والے، یعنی حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو قیامت تک اللہ تعالیٰ ان پر غالب رکھے گا. اور آپ نے اس کا پہلا اثر 70 سال حضرت عیسیٰ کے جانے کے 70 سال بعد ہوا کہ ان پہ حملہ ہوا، بخت نصر نے مارا، پھر وہ کیپٹیوٹی میں چلے گئے. وہ سارا آپ کو میں کہانی پہلے بتا چکا ہوں کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ. یہودیوں کو کتنی دفعہ تاریخ کے اندر مار پڑی ہے. اور ابھی بھی یہودیوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ خود سے زندہ نہیں رہ سکتے، خود سے بچ نہیں سکتے جب تک کہ انہوں نے کسی کا دامن نہ پکڑا ہوا ہو. جب تک انہوں نے کسی کا دامن نہ پکڑا. قرآن کی ایک آیت ہے، میرے ذہن میں بھی آیت نہیں ہے وہ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ خود سے دنیا میں رہ نہیں سکتے جب تک کہ کوئی ان کا سپورٹر نہ ہو. اور ابھی اس وقت کون سپورٹر ہے ان کا، آپ سب کو اس کا معلوم ہے. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ثم الی مرجعکم فاحکموا بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اور غالب کر دوں گا ان لوگوں کو تمہارے دشمنوں پر جنہوں نے انکار کیا قیامت کے دن تک، پھر میری طرف لوٹ کر آنا ہے تمہیں، بس فیصلہ کروں گا میں تمہارے درمیان ان باتوں کا جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے. ٹائم کتنا رہ گیا ہے؟ بس ابھی ہے 10 منٹ. اوکے، یہ ہم 60 تک اگر کر سکیں تو انشاءاللہ اس کو کر لیں گے. اس کے بعد فرمایا کہ فیصلہ تمہارے درمیان دنیا میں نہیں ہوگا، یعنی یہ اختلاف ہمیشہ باقی رہے گا. عیسائی یہودیوں سے، یہودی عیسائیوں سے، بعد میں مسلمان عیسائیوں یہودیوں دونوں سے، اور یہ سارے آپس میں لڑتے رہیں گے دین کے بارے میں، اختلاف کرتے رہیں گے اپنے نظریات اپنے عقائد کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا فیصلہ میں کروں گا قیامت کے دن. تمہیں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کام تھا پیغام پہنچا دینا، تمہارا پیغام تھا پیغام کو کتاب سے صحیح سے دے دینا جو عوام تھے. اب اگر میں فیصلہ نہیں کر پاتے تو اس کا فیصلہ قیامت کے دن میں کروں گا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی لکھ کر سب فرما دیا کہ تم زحمت کرنے کی زیادہ کوشش نہ کرنا. فرمایا کہ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، کہ جب تم پلٹو گے، ثم الی مرجعکم، جب تم پلٹو گے، جب پلٹاؤں گا تمہیں تو میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان باتوں کا جن میں تم آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے. فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، بس رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب یہاں پہ کفر کرنے والے یہودی مراد ہیں، یہاں پہ کافر سے مراد یہاں پہ یہودی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہودی تھے اس زمانے میں. جن لوگوں نے انکار کیا سو میں ان کو عذاب دوں گا سخت ترین، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں عذاب ان کے اوپر فوراً آیا، آپ کو میں نے ابھی اس کا ذکر کیا، اور آخرت میں بھی ان کو عذاب دوں گا. اب یہاں پر قرآن مجید نے اس بات کو ڈینائی کیا ہے یہودیوں کی جو کہتے ہیں کہ ہم چوزن پیپل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ چن لیا، بس ہم جو ہیں وہ کیونکہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہم جو ہے وہ اسحاق کے ماننے والے ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم موسیٰ کی امت میں سے، بس ہم بخشے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ چن لیا. جب اللہ تعالیٰ کسی کو چن لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے جسے کہتے ہیں نا حکم سے پھرتا نہیں ہے. اور پھر وہاں پہ وہ اسی طرح کی دندے پیش کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں تبدیلی نہیں آتی. اس طرح کی دلیل اپنے لیے انہوں نے گھڑی بھی تھی اس طرح کی بہت ساری. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، تمہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ میرے عذاب کا مزہ چکھنا ہے. کیا فرمایا؟ عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من الناصرین، اور نہ ہوگا ان کا کوئی مددگار. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم واللہ لا یحب الظالمین، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک اعمال سو پورا پورا دے دے گا اللہ انہیں اجر ان کے اور اعمال کا. اللہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ جو آیات ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں تم کو اے محمد رسول خدا سے خطاب ہو رہا ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات، یہ قصہ رسول خدا کو سنایا جا رہا تھا. اب رسول خدا مخاطب ہوگا یہاں پہ کیا کہ ذالک، یہ جو ہے نتلو ہو ہم جو پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں تمہارے لیے، من الآیات آیات میں سے، وذکر الحکیم یہ تذکرہ ہے حکمت والا. انا مثل عیسیٰ، اب میرا خیال ہے یہاں سے ہم یہ ایک آیت پڑھ لیں، اس کو ختم کر کے پھر جو ہے وہ ہم اپنے وہ جو تجوید والی بحث اس کو بیان کرتی ہے 60 پوری کریں. انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال کی مانند ہے.
یہاں پہ کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آدم کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ ہاں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب ان کے ماننے والوں میں یہ نظریہ آ چکا تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم عیسیٰ کو خدا کہتے ہو اس بنا پہ کہ اس کا باپ نہیں تھا تو آدم اس سے زیادہ حقدار ہے. کیوں؟ اس نے کہا آدم کو ماں تھا، ماں تھی نہ باپ تھے، تو تم اس کو کیوں خدا کہتے؟ تو یہ اس پیرائی کے اندر بات چل رہی ہے. اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللہِ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال کا مثل آدم کی مثال کی طرح ہے. خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، اس نے انہیں مٹی سے بنایا تھا. ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب حکم دیا اسے کہ ہو جا تو وہ ہو گیا. آدم کے لیے بھی یہی کام کیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کام کیا تھا. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہی بات حق ہے تیرے رب کی طرف سے، بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. ممتری یہ لفظ مریا سے نکلا ہے، یعنی شک وہ حالت جب آپ یقین کو چھوڑ دیں اور یعنی نیگیٹو سائڈ پہ جانے لگیں. ایک ہوتا ہے ظن، ایک ہوتا ہے شک، ایک ہوتا ہے یقین. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا معاملہ ہوتا ہے انکار کا، اس کو ہم ابھی ذکر نہیں کریں. انکار کے بعد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ شک. شک سے ہلکا درجہ کیا ہوتا ہے؟ ظن. یہ ظن ذات سے، جو زے ظن وہ خاتون کو کہتے ہیں، زے والے ظن، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں آپ اس کے بارے میں شک میں پڑ جائیں، وہ زے سے ہوتا ہے. یہ ظن ذات سے ظن ہے جس کے قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے کہ بہت سارے سورہ لقمان میں فرمایا نا کہ بہت سارے ظن جو ہوتے ہیں، بہت سارے ظن جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. اس گناہ تجبیری ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر جو تم ظن کرتے ہو، ذات سے جو ظن ہوتا ہے وہ کرتے ہو، وہ گناہ ہوتے ہیں. کسی کو تم نے دیکھا کوئی بات کرتے ہو، تم نے اس کے پوری ایک اسٹوری بنا دی. کسی کو فون پہ بات کرتے ہوئے سنا، تم نے اس کی پوری ایک اسٹوری سنا دی اور وہ اسٹوری پورے سب خاندان میں مشہور ہو گئی. خواتین میں، مردوں میں، سب جگہ یہ چیز پائی جاتی ہے. جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں شک ڈالنے والے، وہ ظن، سوء ظن جسے ہم کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھ کر ہمیشہ خوش ظن رہو، یعنی اچھا گمان کرو، اس کے بارے میں بری رائے قائم نہ کرو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا فرمایا؟ ایک سوال ہے کہ تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. اب یہاں پہ وہ آئے مباہلہ آ رہی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کریں گے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کیونکہ یہ بات سارا علم آ چکا تھا اور وہ نجران کا پورا گروہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے مباہلہ کریں. وہ سارا ذکر اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم.